السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ توبہ کی جن آیات کا مطالعہ کریں گے وہ آیت نمبر 13 سے لے کر 19 تک کی آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا کیا نہیں، تقاتلون تم جنگ کرو گے، قومن ایسی قوم سے، ناکاسو جنہوں نے توڑ دیں، ایمانہم اپنی قسمیں، وہموا اور انہوں نے ارادہ کیا، باخراج الرسول رسول کو نکالنے کا، وہم حالانکہ بدؤکم انہوں نے ابتدا کی تھی تم سے، اولا مرۃ پہلی مرتبہ، اتخشونہم کیا تم ڈرتے ہو ان سے، فاللہ پس اللہ تعالی احق زیادہ حقدار ہے، ان تخشوہ کہ تم ڈرو اس سے، ان کنتم اگر ہو تم مؤمنین ایمان لانے والے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نہایت بلیغ طریقے سے کفار کے خلاف جنگ پر ابھار رہے ہیں اور انہیں جوش اور غیرت دلائی ہے کہ جن لوگوں نے یہ جرائم کیے ہیں کیا تم ان کے خلاف بھی نہیں لڑو گے؟ پھر ان کے 3 جرم بیان فرمائے۔ پہلا، انہوں نے اپنے عہد توڑ ڈالے اور وہ قسمیں بھی جو عہد پختہ کرنے کے لیے کھائی تھی۔ صلح حدیبیہ ہو جانے کے بعد بھی بنو خزاعہ کے خلاف اپنے حلیفوں یعنی بنو بکر کی مدد کی۔ خزاعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے اور قریش نے بنو خزاعہ کے خلاف لڑائی کی، حالانکہ ان کا ایسا کرنا صلح کے معاہدے کے خلاف ورزی تھی۔ دوسرا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو وہ آپ کے خلاف منصوبے سوچتے رہتے تھے، یہ الگ بات ہے کہ وہ کسی بھی ارادے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہجرت کی۔ اور تیسرا، پہلی بار لڑنے کی ابتدا انہوں نے کی کہ بدر کے موقع پر جب ان کا تجارتی قافلہ بچ گیا تھا تو انہوں نے واپس جانے کی بجائے خام خواہ جنگ چھیڑی۔ اس کے بعد احد، خندق اور بنو خزاعہ کے خلاف جنگ کی ابتدا بھی انہوں نے ہی کی تھی۔ ان تینوں میں سے ہر جرم ہی ان سے لڑنے کا کافی سبب ہے، اور اب یہ 3 سبب جمع ہو جانے پر بھی کیا تم ان سے نہیں لڑو گے؟ احق یہ بھی جنگ پر ابھارنے کا ایک زبردست طریقہ ہے کہ کسی کو کہا جائے کہ کیا تم دشمنوں سے ڈرتے ہو؟ غیرت مندی یہی کہے گی اور کر کے دکھائے گا کہ نہیں کہ میں دشمنوں سے نہیں ڈرتا ہوں۔ قاتلوہم جنگ کرو ان سے، یعذبہم عذاب دے گا انہیں اللہ تعالی، بِأَیْدِیکم تمہارے ہاتھوں سے، وَیُخْزِہِم اور رسوا کرے گا انہیں، وَینصُرکم اور وہ مدد کرے گا تمہاری، علیہم ان کے خلاف، وَیَشْفِی اور شفا بخشے گا، صدور سینوں کو، قوم مؤمنین مؤمن قوم کے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے اس آیت میں جہاد کے نتیجے میں 5 وعدے کیے ہیں۔ سب سے پہلا یہ کہ تمہارے ہاتھوں ان کو سزا دے اور ان کی بربادی تم خود کرو۔ نمبر 2، مشرکین کو رسوا کرے۔ اعلان بیعت سے مشرکوں کی کس قدر رسوائی ہوئی، تمہیں ان پر مدد دے گا جس کا آغاز غزوہ بدر سے ہو گیا تھا۔ مسلمانوں کے دل مشرکوں کے ظلم و ستم سہ سہ کر بہت زخمی ہو چکے تھے۔ ابتداً انہیں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، صرف برداشت کرنے اور درگزر کرنے کی تاکید کی جاتی تھی۔ پھر جو اللہ تعالیٰ مشرکوں کو مسلمانوں سے پٹواتا رہا تو مسلمانوں کے ان کی طرف سے دل ٹھنڈے ہوتے گئے۔ وَیُذْہِبْ اور لے جائے گا، غیظ غصہ، قلوبہم ان کے دلوں کا، وَیَتُوبُ اور مہربان ہوگا، اللہ تعالیٰ، عَلیٰ مَن یشاء جس پر وہ چاہے گا، اللہ اور اللہ تعالیٰ، علیم خوب علم والے ہیں، حکیم بہت حکمت والے ہیں۔ پھر ان مفرور کافروں میں سے اللہ تعالیٰ جسے چاہیں گے توبہ کی توفیق دیں گے، جیسا کہ فتح مکہ کے بعد اکرمہ بن ابی جہل، ابو سفیان، سہیل بن عمرو اور ان کے علاوہ فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔
حضرت عائشہ جب غضبناک ہو جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ناک پکڑ لیتے تھے اور فرماتے تھے، اے عائشہ یہ دعا کرو، اے اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار، میرے گناہ بخش دے اور میرے دل کا غصہ دور کر اور مجھے گمراہ کن فتنوں سے بچا لے۔ اے اللہ، اپنے بندوں میں سے جس کی چاہے توبہ قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ ہی خوب جاننے والے بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں۔ ام حسبتم، کیا گمان کیا تم نے، ان تترکو، یہ کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، ولما، حالانکہ ابھی تک نہیں، یعلم اللہ، جانا اللہ تعالیٰ نے، الذین، ان لوگوں کو جنہوں نے، جاہدوا، جہاد کیا، منکم، تم میں سے، ولم یتخذوا، اور نہیں انہوں نے بنایا، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، ولا رسولہ، اور نہ اس کے رسول کے، وللمؤمنین، اور نہ مؤمنوں کے، ولیجتاً، کوئی دلی دوست، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، خبیر، خوب خبر رکھنے والے ہیں، بما، اس کی جو، تعملون، تم عمل کرتے ہو۔ اس آیت میں خطاب مسلمانوں سے ہو رہا ہے کہ مسلمان بھی آزمائے جائیں گے، وہ مسلمان جو نئے ایمان لائے تھے، ورنہ انصار اور مہاجرین تو کئی بار اس معیار پر اتر چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے کہ امتحان کے بغیر مسلمان بھی چھوڑ دیے جائیں۔ سچے اور جھوٹے مسلمانوں کو ظاہر کر دینا بھی ضروری ہے، بس سچے وہ ہیں جو جہاد میں آگے بڑھ کر حصہ لیں۔ اور اس آیت میں یہ بھی حکم ہے کہ مسلمانوں کو کہ کفار کو کسی صورت بھی دلی دوست نہ بناؤ۔ منافقین بھی بعض اوقات جہاد میں شریک ہو جاتے تھے، مگر کفار سے دلی دوستی اور رازداری کا تعلق ختم نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لڑتے ہیں۔ مَا کَانَ، نہیں ہے، للمشرکین، مشرکین کے لیے، اَن یعمروا، یہ کہ وہ آباد کریں، مساجد للہ، مسجدیں اللہ تعالیٰ کی، شاہدین، شہادت دینے والے ہیں، علی انفسہم، اپنے نفسوں پر، بالکفر، کفر کی، اولئک، یہی لوگ ہیں، حبطت، ضائع ہو گئے ہیں، اعمالہم، ان کے اعمال، وفی النار، اور آگ میں، ہم وہ، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مساجد کی عبادت کاری اور ان کی نگرانی اور تولیت اور خدمت مشرکین کا کسی صورت حق نہیں بنتا ہے، کیونکہ مساجد تو خالص اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں، مشرکین کہتے تھے، لبیک لا شریک لک، حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اسی پر بس کر دو، آگے مت کہنا مکروہ، مگر وہ کہتے، مگر ایک شریک جو تیرا ہی ہے، جس کا تو مالک ہے، وہ خود مالک نہیں ہے۔ وہ لوگ یہ الفاظ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے کہتے تھے۔ اگرچہ کچھ نیک کام کیے تھے، جیسے مسجد حرام اور حاجیوں کی خدمت وغیرہ، شرک کی وجہ سے وہ سب ضائع ہو گئے ہیں۔ انما، بے شک، یعمرو، عبادت کرتا ہے، مساجد اللہ، مسجد اللہ تعالیٰ کی، من، جو، آمنا، ایمان لائے، باللہ، اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر، اور آخری دن پر، واقام الصلاۃ، اور وہ قائم کرے نماز، وآت الزکوٰۃ، اور ادا کرے زکوٰۃ، ولم یخشا، اور نہ وہ ڈرے، الا اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے، فعسیٰ، تو امید ہے، اولئک، یہ لوگ، ان یکونوا، یہ کہ وہ ہوں گے، من المہتدین، ہدایت پانے والوں میں سے۔ اللہ نے اس آیت میں مساجد آباد کرنے والوں کی 4 صفات بیان کی ہیں۔ نمبر 1، اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے بھی نہیں ڈرتے ہیں، یہی لوگ ہدایت یافتہ کامیاب لوگ ہیں۔ وسلم نے فرمایا، اگر تم کسی آدمی کو مسجد میں آنے جانے کا عادی دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مسجدیں صرف وہی لوگ عبادت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اجعلتم، کیا بنا لیا تم نے، سقایت الحاج، پانی پلانا حاجیوں کو،
وعمارۃ المسجد الحرامی، اور عبادت کرنا مسجد حرام کو، کمن اس شخص کی طرح جو آمنا ایمان لایا، باللہ اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، وجاہد اور اس نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، لا یستوون نہیں وہ برابر ہو سکتے، عند اللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، واللہ اور اللہ تعالیٰ، لا یہدی نہیں وہ ہدایت دیتے، القوم ان لوگوں کو جو ظالمین ظالم ہے۔ اس آیت کے مخاطب مشرکین اور مسلمان دونوں ہیں، کیونکہ مشرکین کعبہ کی خدمت، تولیت اور حاجیوں کو شربت اور پانی پلانے پر بہت فخر کرتے تھے، اور بعض مسلمان بھی اس کو سب سے اعلیٰ سمجھتے تھے۔ نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے پاس آپ کے اصحاب کی ایک جماعت میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک آدمی نے کہا کہ اسلام لانے کے بعد حاجیوں کو پانی پلانے کے علاوہ میں کوئی کام نہ کروں تو مجھے کچھ بھی پرواہ نہیں۔ دوسرے نے کہا بلکہ مسجد حرام کی آباد کاری افضل ہے۔ ایک اور نے کہا بلکہ جہاد فی سبیل اللہ اس سے بہتر ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ڈانٹا اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے پاس آوازیں مت بلند، یہ جمعہ کے دن کی بات تھی، لیکن جب تم جمعہ پڑھ چکو گے تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور تمہارے اس جھگڑے کا فیصلہ کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بتائی کہ یہ کام وہ فضیلت کے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ یہ تھی آج کی آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا۔